سعید بن جمحان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نابینا ہو چکے تھے. میں نے انہیں سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے مجھ سے پوچھا, یعنی حضرت سعید بن جمحان سے, کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سعید بن جمحان ہوں. تو حضرت عبداللہ بن اوفی نے فرمایا کہ تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت سعید بن جمحان نے فرمایا کہ ازارکا نے انہیں قتل کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ازارکا پر لعنت کرے, اللہ ازارکا پر لعنت کرے, 2 دفعہ فرمایا. پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں. میں نے پوچھا کہ صرف ازارکا یا سارے خوارج؟ تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے خوارج. اور یہ عربی کے الفاظ بھی سننے کے ہوا کہ انہم کلاب النار, حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. تو جب انہوں نے پوچھا کہ صرف ازارکا یا سارے کے سارے, تو قال بلا الخوارج کلہما, یعنی کہ یہ سارے کے سارے جہنم کے کتے ہیں. اب حضرت سعید بن جمحان پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پہ کیوں اتر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ خود بھی گورنمنٹ سے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا حضرت سعید بن جمحان کا اور اسے زور سے دبایا اور فرمایا کہ اے ابن جمحان, تم پر افسوس, تم سواد اعظم یعنی بڑے لشکر کے ساتھ رہنا. اگر بادشاہ تمہاری بات سنتا ہو تو اس کے گھر میں اس کے پاس جا کر جو کچھ تم جانتے ہو اس کو بتا دینا. اگر وہ تمہاری بات مان لے تو بہتر, ورنہ رہنے دینا, کیونکہ تم اس سے زیادہ نہیں جانتے. اب یہ حضرت سعید بن جمحان کو حضرت عبداللہ بن اوفی بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس طرح کی باتیں کرے خوارجوں جیسی. اگر تمہیں لگے کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو حق کی بات ضرور کر دینا. آپ اخبار میں کالم لکھ سکتے ہیں, آپ وہ لکھیں. آپ سوشل میڈیا پہ پوائنٹ آف ویو اپنا پہنچا سکتے ہیں, حکمرانوں کے تک وہ پہنچائیں. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا کیا کام کرنا ہے کہ تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ بات پہنچا دو, ادروائز صبر کرو. کہ جب آپ کو یہ ملک مل گیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر, یہ ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی واحد ریاست ہے. پچھلے 1400 سال میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ریاست مدینہ کے بعد کوئی ریاست نہیں بنی. مسلمانوں کی حکومتیں ضرور رہی ہیں لیکن ریاست مدینہ دوبارہ نہیں بنی, اور نہ ہی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا گیا. یہ ریاست انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں 27ویں کی رات کو یہ پاکستان ہمیں دیا. لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ بنا ہے, اور یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے. جس نے اس کو نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی فیملی کی طرح اس کو نشان عبرت بنا دے گا. تم ادھر اور ہم ادھر کا نعرہ لگانے والے بھٹو کی طرح نشان عبرت بن جائے گا. جو بھی اس پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا, جو بھی اس پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرے گا, جو بھی یہاں پر اپنی جان اس لیے قربان کرے گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ حق کی بات کر رہا ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے, تو وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور جو لوگ بھی یہ برین واشنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی, اور جو لوگ بھی یہ قوم پرست ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک تکلیف یہ جو اٹھا رہے ہیں اور ایک ایک مصیبت یہ جو اپنے اوپر لے رہے ہیں, یہ سیدھا اپنے آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. اور اس طرح کے خودکش حملے کرنے والے یہ جہنمی ہیں, ہوا کلاب النار.